الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پوری دنیا کے اندر جس طرح کرونا وائرس جو ہے پھیل رہا ہے اور خاص کر کے اب پاکستان کے اندر بھی یہ وبا آ چکی ہے، تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے جو طریقے ہیں اس کے اوپر عمل کریں تو زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اوپر چلنے سے ہماری یہ ساری کی ساری مشکلات کو آسان فرما دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے اہتمام کا جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی یا کوئی وبا یا بیماری ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی تاکید کی ہے۔ تو تمام احباب جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکے وہ صدقہ کریں تاکہ اللہ پاک ہمیں اس موذی بیماری سے حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کی جو دعائیں بتلائی ہوئی ہیں کہ کس موقع کے اوپر کون سی دعا پڑھنی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موذی بیماریوں سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 24 گھنٹے کی دعائیں ہیں اس کے اندر ایک دعا لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا 3 دفعہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور 3 دفعہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے سے اللہ پاک ہمیں ان موذی بیماریوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم کثرت سے توبہ اور استغفار کرتی ہے اللہ پاک اس سے ساری پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ جو کرونا وائرس اگر دیکھا جائے تو یہ میرے خیال میں تو خاص کر کے مسلمانوں کے اوپر ایک عذاب کی شکل ہے، کیونکہ عذاب کی شکل اس لیے ہے کہ مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے بند ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کو میں رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اس کو میں مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرماتا ہوں۔ تو اجتماعی طور پر ہم مسجدوں کے اندر اب جا نہیں سکتے، پابندیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں، خانہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ رک گیا ہے، تو یہ سارے اللہ کی ناراضگی کے اسباب ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ایک حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جو بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو نافرمانی ان کی بڑھ گئی تھی تو اس کے اوپر عذاب جو ہے نا ان کو دیا جائے گا۔ تو جب وہ نہ مانے اور حضرت یونس علیہ السلام جب بستی چھوڑ کر چلے گئے تو سارے کے سارے اس بستی کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ ساری کی ساری قوم نے یکجا ہو کر اللہ سے مغفرت مانگی، اللہ سے توبہ اور استغفار مانگی، تو اللہ پاک نے ان کو جو آیا ہوا عذاب تھا اس کو بھی اللہ پاک نے ٹال دیا۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے کہ موت سے پہلے توبہ کے دروازہ بند نہیں ہوتا۔ ہم جتنے بھی ہم گناہ گار ہو جائیں، جتنے بھی ہم گناہ کر لیں، لیکن اللہ پاک سے سچے دل سے اگر ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ پاک ہمارے ہر گناہ کو ہم ختم فرما دیں گے۔ تو بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے نا دوسرے مسلمان بھائیوں کا بھی جو ہے نا وہ خیال رکھیں تاکہ ہماری تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو پریشانی نہ ہو۔ تو صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ حکومت کی طرف سے بار بار جو ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہے کہ ہم اب زیادہ سے زیادہ ہاتھوں کو جو ہے نا وہ دھویا جائے۔ تو ہاتھوں کو دھونے کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ ہمارے ناخن کے اندر جو ہے وہ بڑے ہوئے ناخن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مکمل طور پر صحیح دھل نہیں سکتے۔ تو ہم کوشش کریں کہ جو ناخن ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر کاٹ دیا جائے تاکہ اس کے اندر جراثیم نہ جمع ہوں، کیونکہ اگر ہم ہاتھ دھو لیں گے اگر جراثیم ان ناخنوں کے اندر ہوں گے تو وہ کھانے کے لقمے کے ساتھ ہمارے ساتھ اندر چلے جائیں گے۔ تو اس لیے صرف صحت جو ہے ہم نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے انوائرمنٹ کو جو ہے اپنے ماحول کو بھی اس چیز سے بچانا ہے تاکہ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو، تو ہمارے پڑوسی کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے گھر والوں کو، کسی کو کوئی پریشانی نہ آئے۔
تو ہم جو ہے حکومت کا بھی ساتھ دیں، اور جو حکومت نے جو کمپین چلا رہے ہیں کہ بلا وجہ گھروں سے نہ نکلا جائے، اس چیز کے اوپر بھی جو ہے نا ہم عمل کریں۔ اور اس کے علاوہ ابھی اللہ نے ہمیں موقع بھی دے دیا، ہم سارے گھروں کے اندر ہیں، تو جتنا زیادہ توبہ اور استغفار ہو سکتی ہے ہم کریں۔ اور صدقہ بہت ضروری ہے، صدقہ دیں گے تو اللہ پاک ہمارے انشاءاللہ ہمیں اس بیماری سے، اس مرض سے، اس وائرس سے ہمیں جو ہے نا دور رکھیں گے۔ تو صدقہ انشاءاللہ واحد علاج ہے، یہ ساری چیزوں کا توڑ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم صدقے سے اس چیز کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے نا اس وائرس سے اور اس موذی بیماری سے ہمیں بھی محفوظ فرمائے، اور جو پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے اللہ پاک ان کو بھی اس بیماری سے لڑنے کی توفیق بھی دے اور محفوظ بھی فرمائے، اور اللہ پاک ان سارے غیر مسلموں کو اسلام کے اندر آنے کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری جتنی بھی کوئی کمی کوتاہی ہو چکی ہے، جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں، یا اللہ اب معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلا دے۔ یہ ایک عزم اور ارادہ ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں اس کے اوپر کامیاب فرمائے، اور 5 وقت کی نماز اور یہ سارے کے سارے اعمال جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائے ہیں، اس کے اوپر عمل کر کے ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا سبب بنیں گے۔ والسلام۔